السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں سورہ علق چل رہا تھا، جس میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 15 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 16 سے پڑھا جائے گا، پوری تجوید کے ساتھ، حرف کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ دیکھیے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ، نون الف زبر نا، سب سے پہلا ہمیں کرنا ہے الف مدہ۔ ناصیۃ، صاد زیر سی، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ناصیۃ، ناصیۃ، تا کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے، اور دو زیر کی تنوین یا دو پیش کی تنوین یا دو زبر کی تنوین یا نون ساکین کہیں پر آئے تو اس کے بعد جو حرف ہوگا اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف، اور کاف حروف اخفا میں سے ایک ہے۔ جو حروف اخفا جو 15 ہے اس میں سے ایک حرف کاف بھی ہے۔ تو جب بھی کاف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو وہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کا چھپانا، اخفا کہلاتی ہے۔ یہاں ہم پڑھیں گے ناصیۃ کاذبۃ، ناصیۃ کاذبہ۔ تو یہاں پر ہم ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ اس کے بعد کا میں الف مدہ کرنا ہے، الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو گویا الف مدہ کا قاعدہ ہے، تو اخفا کے بعد پھر کا میں الف مدہ کرنا ہے۔ زال کو زیر کی حرکت کے ساتھ جلد پڑھنا ہے اور معروف کا خیال کرنا ہے۔ با زبر با، جلد پڑھیں گے۔ تا دو زیر تین، یہاں بھی دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف خا۔ اب ہمیں دماغ لگانا ہے کہ یہ حرف خا کون سا حرف ہے؟ یہ حروف اخفا میں سے ہے ایک؟ تو میرا جواب ہوگا کہ نہیں۔ جب ہمیں زبانی یاد ہوگا حروف اخفا اور حروف حلقی، جب ہمیں زبانی یاد ہوگا تب ہم سوچ پائیں گے اور ہم ملا پائیں گے کہ یہ حرف کہاں سے ہے۔ تو حروف اخفا جو ہے 15، اس میں سے حرف خا نہیں ہے، حروف اخفا میں نہیں ہے، تو اخفا یہاں نہیں ہوگا۔ پھر ہم سوچیں گے کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو میرا جواب ہوگا کہ ہاں، حروف حلقی میں سے ایک ہے حرف خا۔ تو یہاں پر ہم کریں گے اظہار۔ کس طرح سے؟ نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کریں گے اور پھر خا میں الف مدہ کریں گے۔ غور کریں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، طازر تی، حمزہ زبر آ اور تا کو ہا ساکینہ بنا دیں گے چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، اور وقف جب بھی کریں گے گول تا پر تو وہ ہا ساکینہ بن جائے گی۔ یہی قاعدہ ہے، گول تا پر وقف کرے تو وہ ہا ساکینہ بن جاتی ہے، گویا یہاں پر ہا اور اس کے اوپر جزم آ جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے خاطئہ، خاطئہ، اور جب کریں گے تو بالکل ہا کی آواز کلیئر اور واضح طور پر آنی چاہیے۔ غور کیجئے، یہاں پر اخفا کرنا ہے
اور یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، اور یہاں پر ہم وقف کریں گے ہا بنا کر، اسے ہائے ساکینہ بنا دیں گے. تو غور کریں. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. بالکل ہا واضح ہونی چاہیے. آگے چلیے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. فا لام زبر فل، یا دال زبر ید، فَلْيَدْ. اب دیکھیے فل ید جو ہے یہاں پر غور کرنا ہے. لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور دال کے اوپر بھی جزم ہے. یہاں دیکھیے لام جو ہے ساکین، اس سے پہلے کون سا حرف ہے؟ فا، اور اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور یہاں پر بھی دیکھیے دال کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے. تو ہمیں فا کو بھی لام سے ملانا ہے اور یا کو بھی دال سے ملانا ہے. تو دونوں جگہ ملانے کا کام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دوسری جو حرف ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو دونوں جگہ ہم ملائیں گے. تو جب ہم ملائیں گے تو ہم غور کریں گے. کیا غور کریں گے؟ جس حرف پر سکون ہے کیا وہ حروف قلقلہ میں سے ہے؟ یہاں دیکھیے لام کو دیکھیں گے اور پھر غور کریں گے، دماغ میں سوچیں گے کہ جو میں نے حروف قلقلہ یاد کیا ہے، جو 5 حروف ہے، کیا اس میں لام تھا؟ تو نہیں تھا. تو ہمیں یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا ہے. گویا ہماری آواز لام کے مخرج کے اوپر رک جانی چاہیے. کس طرح سے؟ فل 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 فل. اس کے بعد آگے چلیں گے، یا کو دال سے ملائیں گے، پھر دال کے اوپر ہم غور کریں گے. جو حروف قلقلہ جو 5 ہے اس میں سے دال ہے، تو جی ہاں حروف قلقلہ میں سے دال بھی ایک حرف ہے. تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے قلقلہ. تو ہم بہت غور سے پڑھیں گے. فل میں آواز رک جانی چاہیے، جبکہ دال میں قلقلہ ہونی چاہیے. غور کیجئے. فَلْيَدْ فَلْيَدْ فَلْيَدْ. عین پیش عو. سب سے پہلے تو عین نکالنے کی کوشش کریں گے. عین عین عین، اور پیش کی حرکت کے ساتھ ہم پڑھیں گے. جلد اور معروف کا خیال کریں گے. یہاں دیکھیے نا میں الف مدہ کرنا ہے، بالکل آسان. دال کو زیر کی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے تو معروف کا خیال رکھیں گے اور جلد پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے. یا کو جلد پڑھیں گے، اور یہاں دیکھیے ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، تو الٹا پیش ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم لائیں گے جزم، اور یہاں ہم آیت کریں گے. غور کریں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فا کو جب ہم لام سے ملا رہے ہیں ہماری آواز رک جا رہی ہے، اور دال سے ملا رہے ہیں تو قلقلہ ہو رہی ہے. عین کی آواز واضح نکل رہی ہے پیش کی حرکت کے ساتھ. نا میں الف مدہ کرنا ضروری ہے، اور یہ جب کریں گے تو ہا واضح طور پر نکلنی چاہیے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. آگے چلیے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. سب سے پہلے دیکھیے سَنَدْعُ، سین زبر سا، نون دال زبر ند. پھر سے ہم دال میں غور کریں گے. دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جی ہاں ہے، تو ہمیں کرنا ہے قلقلہ. اگر کوئی اور حرف ہوتا تو اس پر غور کرتے. نہیں ہے حروف قلقلہ تو ہماری آواز رک جائے گی. اگر حروف قلقلہ ہے تو ہماری آواز ٹکرائے گی، ای کو ٹائپ کا ساؤنڈ آئے گا. سندعز سندعز. سین زبر سا، نون دال زبر ند. عین کو زا سے ملائیں گے پیش کی حرکت کے ساتھ. سندعز
زا زبر زا، پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے زا کو، چونکہ زا کے اوپر کیا ہے، شد ہے، شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو عین سے ملا کر پڑھا ایک بار، اور ایک بار اسے خود پڑھیں گے زبر کی حرکت کے ساتھ۔ با، الف خالی سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، یہاں پر الف مدہ کرنا ہے، نون زیر نی، نون کے نیچے ہے زیر کی حرکت، زیر کو ہم معروف رکھیں گے اور جل ادا کریں گے، پھر یا ہا زبر یا، چونکہ آیت کریں گے تو یہاں پر ہا بن جائے گی، تو کیا ہو جائے گا، سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ، سندع الزبانیہ۔ آگے چلیے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب دیکھیے، کَلَّا بالکل بہت ہی آسان، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کَلَّا الف مدہ کریں گے لا میں، کَلَّا۔ آگے چلیے، لا یہاں بھی الف مدہ کرنا ہے، تُطِعْهُ، تُطِعْهُ، تا پیش تو، طا عین زیر تیع، ہا پیش ہو، تا میں بھی اور ہا میں بھی دونوں جگہ معروف کا خیال رکھیں گے اور مجہول نہ ہونے پائے، تو ہو نہیں بولیں گے، تو ہو غلط، مجہول ہو جائے گا، معروف پڑھنا ہے، تو تا پیش تو اور ہا پیش ہو، تو ہم کیا پڑھیں گے، لا تطیعہ، لا تطیعہ۔ آگے چلیے، وَاسْجُدْ، یہ دیکھیں واو کو سین سے ملائیں گے اور جیم کو دال سے ملائیں گے، پھر یہاں غور کرنا ہے، سین کے اوپر بھی کیا ہے، سکون ہے، اور دال کے اوپر بھی سکون ہے، تو سین پر غور کریں گے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو نہیں ہے، جواب آیا نہیں، تو ہم واو کو سین سے جب ملائیں گے آواز رک جانی چاہیے، اور جیم کو جب ہم دال سے ملائیں گے تو چونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ، وَاسْجُدْ، وَاسْجُدْ۔ آگے چلیے، وق، قاف میں کیا ہے، جزم ہے، تو دیکھیں گے قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، واو کو قاف سے ملائیں گے تو آواز ٹکرائے گی، اور تا زبر تا جلد پڑھیں گے، اور ریب جب کریں گے تو یہاں پر بھی ہم کریں گے قلقلہ، کیونکہ با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو گویا جود میں قلقلہ، واقع میں قلقلہ، اور ریب میں قلقلہ، ٹھیک ہے، را کو ہم یہاں پر کیا رکھیں گے، باریک، سنیے، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ تو اس کے خوب مشق کیجئے، میں ایک بار اوپر سے پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ تو خوب زیادہ مشق کیجئے، میرے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کنیکٹ ہو پائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، تو ہم اور آپ دوسری سورت شروع کریں گے، شاید سورہ 3 شروع کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔